دوستوں آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے، اس کے درجات میں بھی بلندیاں ہوں گی اور اس کو خوب رزق اور مال و دولت سے نوازا جائے گا، یعنی اچھی زندگی اور اچھی آخرت اس بندے کو نصیب ہوگی۔ وہ بندہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس کا وہ کام بآسانی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن ہے اور جو بندہ اس بدھ کو خاص یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ پاک اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے، اللہ پاک اسے اپنا قرب نصیب کریں گے، اللہ پاک اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیں گے، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ درد تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی در بدر کی کہیں ٹھوکریں کھانا پڑے، وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے آ جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ دین اسلام کے مہینوں کی دوسری بہار ہے۔ آپ لوگوں نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی وہ خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی نئی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک آسان زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو پھر آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھنا ہے، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے لاپرواہی سے یہ دن گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 منٹ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو دینے ہیں۔
آپ کے یہ 2 منٹ ہرگز بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کے 2 منٹ آپ کو کامیابیوں تک لے جائیں گے، کیونکہ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا، اور جس بندے نے بھی اس خاص عمل کو پڑھ لیا اللہ پاک مقدر سوار دیں گے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا خاص ہے کہ جو بندہ اس خاص لمحات میں، اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ ایک تسبیح پڑھے گا، وہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے پورے سال کے رزق اور مال و دولت سے اس کو نواز دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی رات اور آج کا دن بہت خاص ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج جو بندہ بھی رب کی ذات سے نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، وہ آج کی یہ خاص تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑے۔ جو بندہ بھی آج جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔
اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، حتیٰ کہ اگر رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تو بھی آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو بالخصوص پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الثانی کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جس طرح سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ برکت والا مہینہ تھا، اسی طریقے سے ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، عرش اعظم پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلے بدھ کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کی کامیابی سمیٹ لیتے ہیں، پورے سال کی ان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، کیونکہ جتنی مہنگائی ہے اور جتنی مہنگائی کا عالم ہے، ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ جو بندہ لاکھوں کما رہا ہے وہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے برکتی۔ برکت اٹھ گئی ہے، برکت کم ہو گئی ہے، عزتیں لوگ سر عام اچھال رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، اور جو بندہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ گویا اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جو اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق ہی کرتا ہے میرا اس سے کوئی عہد نہیں، میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں، اور وہ میری امت میں بھی شمار نہ ہوگا۔ تو سوچیں کہ کتنی زیادہ شدید بعید ان چیزوں پر آئی ہے۔ اور ہم اگر دوسرے گھر کا جائزہ لیں تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ او بھائی، صحیح بات تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے، صحیح بات کو برداشت کرنا کوئی مہارت تھوڑی، کیونکہ صحیح بات تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، برداشت ہی غلط بات کرنی ہے تو یہ کون سا جملہ آپ لوگ بولتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت والے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اگر آپ لوگ شدید پریشان ہیں، مقروض ہیں، تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لیں۔ بے اولاد ہیں تو اس کے لیے بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ بس آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 5 تاریخ پہلا بدھ کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، تجھے ہم سب کو بنانے کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی ہر نیک دل کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رکاوٹوں کو ہٹا دے۔ جو بہن بھائی اپنے گھر میں پریشان ہیں، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں، تو بہنیں رشتوں کے اچھے اسباب کے لیے پریشان ہیں۔ رشتہ ہو جاتا ہے
تو میرے مولا جہیز کون دے گا؟ اس طریقے سے ہم لوگ پریشان ہیں میرے مولا، ہم پر اپنا رحم و کرم جاری و ساری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے میرے مولا، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، اپنے رستے پہ چلنے والا بنا دے میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں کو ایک و نیک بنا دے۔ ہم سب بندے جتنے بھی تقریباً مسلمان ہیں وہ تفرقے بازی میں پڑ گئے ہیں میرے مولا، ان تفرقے بازی سے بچا لے میرے مولا، اپنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائے گا میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما میرے مولا، ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بہترین آسانیاں عطا فرما، جو روٹے ہیں ان کو منا لے، جو ماں باپ پریشان ہیں جن کی اولاد نافرمان ہیں ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بابرکت نام ہے جسے یا غنیوں کہتے ہیں۔ آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے، یعنی ایک غنی کر دینے والے۔ آپ لوگ یا غنیوں پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے اللہ پاک کے نام پڑھنے ہیں، یہ دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ یہ دو نام یا رحمانو اور یا رحیمو ہیں۔ یہ رب کی ایسی پاکیزہ صفت ہیں جو دو صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی موجود ہیں، یعنی یا رحمانو کا ذکر بھی ہے اور یا رحیمو کا ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے، اگر کوئی بندہ ایک بار کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دے تو اللہ رب العزت اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ تعوذ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ملتی ہے۔ اور جو آپ لوگ اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے کھانے کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت اور سلامتی ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی کھانا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، یعنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے تو اللہ پاک اس کھانے میں بھی شفا ڈال دیتے ہیں۔
اور اگر آپ لوگ زہر بھی کھا لیں اور بعد میں سورۃ القریش پڑھ لیں تو اللہ پاک سورۃ القریش پڑھنے کی برکت سے اس کھانے میں سے زہر کو زائل فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ کچھ معلومات تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کی احادیث مبارکہ ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو یا رحیمو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر ہمارے اوپر صرف ایک کرم کی نظر ہو جائے، ہم پر صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہوتی ہے۔ ہم پر جب وہ نظر کرم ہو جائے ایک بار تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو سوچیں، جب آپ لوگ 33 بار اللہ پاک کی رحمت کو پکاریں گے تو وہ رب کیوں آپ پر رحمت نازل و نزول نہیں فرمائے گا؟ آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیمو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ پہلے یا غنیو پڑھا، پھر آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، دونوں نام بہت خاص ہیں، ان دونوں ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے۔ یہ رب کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یہ نام پڑھنے سے آپ کے اندر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد ہیں، لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی سے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس عمل کو پانی کے گلاس پہ کرنا ہے یا دودھ کے گلاس پر کرنے ہیں۔ دودھ کے گلاس سے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ دودھ آپ کے لیے شفا بن جائے گا، آپ کے لیے طاقت اور قوت کا سبب بھی بنے گا۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو بھی صرف اور صرف 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ 33 بار آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اب یہ جو آپ کی تسبیح بنی یہ 99 ٹائم 99 یعنی کہ 1 کم 100۔ اب آپ نے آخر میں صرف ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ سورت بھی رزق کے حوالے سے بہت بابرکت ہے۔ پھر یہ آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے گی، اور آج کا یہ خاص عمل مجرب وظیفہ یقین کریں آپ کی زندگی کو آسانیوں تک لے جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر جو اللہ پاک سے مانگیں گے، میرا رب سلامتی رحمت برکتوں سے آپ کو مستفیض فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان سے خلوص نیت سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے جو اس نام کا ترجمہ ہے۔ دوسرا یا جبارو ایک جبر کرنے والے، ایک جبر والے۔ تو اللہ والوں، ان 2 ناموں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ 2 نام جلالی اسم اعظم ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ہی عمل کیا جائے گا، اور اپنے سینے کو خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ آپ کو قبلے رخ ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صبح وقت ملتا ہے صبح پڑھ لیں، رات کو ملتا ہے رات کو پڑھ لیں، عصر کے بعد ملے عصر کے بعد پڑھ لیں، پڑھنا ضرور ہے۔ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو روزانہ پڑھیں، اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی ضرور عطا کرے گا۔ رات میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جو آخری صورت ہے وہ بڑی خاص ہے، وہ اللہ پاک سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے، وہ اللہ پاک سے آپ کے معاملات میں آسانیاں لے کر آتی ہے۔ آپ نے آخر میں صرف ایک سورت سورۃ الملک پڑھنی ہے، ایک بار پڑھی جائے گی، تھوڑی بڑی صورت ہے، بہت سے لوگ پڑھنے میں الکسی دکھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رب کی جو کلام ہے اس میں بہت شفا ہے، ہر علاج کا حل اس کے اندر، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ جو بندہ ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہتا ہے چلے جائے، شفا رب کی طرف سے ملے گی۔ مہنگی مہنگی دوائیاں خرید لیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں، شفا دینے والی ذات رب کی ہے۔ جب وہ شفا دیتی ہے تو ایک پانی سے بھی دے سکتی ہے، اور نہ شفا دینا چاہے تو بڑے بڑے جراحوں کو دکھا دیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لے، شفا نہیں ملنے والی۔ مائیکل جیکسن کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، پوری ڈاکٹروں کی فوج اس کے ساتھ چلتی تھی۔ جتنا اس نے محنت کری اتنی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جتنا اس نے خرچہ کرا کہ دل دینے والا بندہ بھی موجود ہے، کڈنی دینے والا، گردے دینے والا، سارے دینے والے ڈونرز موجود تھے، لیکن پھر بھی رب نے جب پکڑا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مسئلہ نہیں ہے، یوٹیوب پر بہت ساری سورۃ الملک کی ویڈیوز مل جائیں گی،
آپ لوگ اس کی تلاوت سن لیں بغور، ترجمے کے ساتھ سن لیں، انشاءاللہ آپ کا عمل ایسے بھی ہو جائے گا۔ یہ عمل جو 100 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ورد کا، یہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ جو تسبیح بتائی ہے چمتکاری تسبیح ہے، جادوئی تسبیح ہے، آپ کو رزق حلال لا کے دے گی، معاملات میں آسانی کرے گی، بندشیں کاٹے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹائے گی، اور آپ کے جو جسم کے اندر لا علاج بیماریاں ہیں وہ سب ختم ہوں گی۔ پیشاب کے ذریعے، پخانے کے ذریعے وہ ساری زائل ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں اور دودھ پر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس میں دم کریں، خود پینی ہے پانی، یا جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ اس طریقے سے یہ عمل چاہے تو ہر نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو روزانہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ عمل بہت خاص ہے، لیکن آج آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ یہ ویڈیو جیسے ہی ملے آج لازمی کر لیں، یا وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہمیشہ رہتا ہوں۔ اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔